خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد کی طرف سے اسلام۔ آج ہم آپ کے سامنے ویژن انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو ہر دفعہ پروگرام کے سٹارٹ پر بتایا جاتا ہے کہ ویژن انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد کی ایک پراؤڈ پریزنٹیشن ہے۔ ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں، جیسا کہ آپ ہر دفعہ جب یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کا تعلق لائف کے مختلف میدانوں سے ہے، جو مختلف فیلڈس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے آپ بھی اپنے لائف میں اپنی نئی ڈائمینشنس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، موٹیویشنس کو کیسے گین کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اپنے اس پروگرام میں میں اپنے اس گیسٹ کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر تنویر چودھری صاحب۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پروفیسر تنویر چودھری جو ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے پاکستان، جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم فل بھی کر رکھا ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی لحاظ سے بھی ایکٹیو ہیں، میڈیا فیلڈس میں، اور مختلف طور پر بھی یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سو ویلکم ٹو یو سر۔ خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آئزک ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی اویئرنیس کے لیے جانیں کہ ان کو نہ صرف اسپرچولی بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون سے کام کرنے، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا۔ جی، تو تھینک یو ویری مچ سر۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اینڈ جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سماجی اور تعلیمی لحاظ سے اپنے نوجوانوں کو اپلفٹ کر سکیں، گائیڈ لائن دے سکیں، اور ان کو اس میں ہمارے ڈفرینٹ گیسٹ آتے ہیں۔ تو سر، آپ اپنے یہ سفر کیسے طے کیا اپنے اس کریئر؟ خداوند کے جلال کے بغیر کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے، اور پھر خداوند نے زمین پر ہمارے ماں باپ جو گارڈین کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خداوند کے بعد ہماری سرپرستی ہمارے ماں باپ کرتے ہیں۔ اگر یہ سارا کلیسیائی تربیت کے تحت ہو، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کلیسیائی تربیت نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی منزل کو بآسانی نہیں پا سکتے۔ تو اسسٹنٹ پروفیسر یا ٹیچر یا کوئی اور بھی میدان ہے لائف کے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم خداوند مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، پھر وہ ہماری راہیں تیار کرتا ہے۔ میں نے اسکولنگ شروع کی، میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ سرگودا سے ہے، تو میں نے اپنی اسکولنگ کا آغاز کیا جیسے یوزلی ہوتا ہے، اور پھر لکیلی مجھے مشنری اسکول کا سے آغاز ملا۔ پھر میرے والد محترم وہ بھی اسی ایجوکیشن ہی کی فیلڈ سے تھے۔ ان کا ایک ویژن تھا کہ خود کی تو بندہ سیلف ایجوکیٹ ہوتا ہی ہے، جب تک آپ سوشلی ڈیلیور نہیں کرتے تو اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایس ایس سی کیا، پھر ایچ ایس ایس سی، پھر گریجویشن، پھر ماسٹر ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی، اور میرے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے، اور نئے سننے والوں کے لیے بھی ایک آنر کی بات ہوگی کہ جب ہم اپنے کریڈٹس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں شیئر کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ہوتی ہیں کہ میں سلور میڈلسٹ ہوں کیمسٹری کے اندر، اور تھینک یو، میری لیے نہ صرف یہ آنر کی بات ہے بلکہ میری مسیحیہ اور میری مسیحی قوم کے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ ہماری جو ڈگری یا جو ہمارے کریڈٹس ہوتے ہیں۔ ونڈرفل۔ پھر آنر کی بات یہ بھی ہے کہ اس سفر کے دوران کوئی اتنا آسان سفر نہیں ہوتا۔ آپ جو بھی فیلڈ چوز کرتے ہیں، آپ ٹیچنگ کریں، میڈیکل کریں، سائنس کریں، آرٹس کریں، وکیل بنیں، پالیٹیشین بنیں، کچھ بھی کریں آپ، دس از ناٹ بیڈ آف روزز۔ اوہ یا بیکاز ویورس، آپ نے جیسا کہ آپ بھی ڈفرینٹ فیلڈس میں بھی سرو کرتے ہیں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہائی گولز کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس میں جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی جو لائف ہے اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیڈ آف روزز نہیں ہے۔ آپ کے گولز کو اچیو کرنا یہ بیڈ آف روزز نہیں، یعنی کہ بیڈ آف روزز مینس کہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹرگلس کرتے رہنا چاہیے، اور یہ اسٹرگل کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ ایف ایس سی میں جو ٹاسک تھے کہ آئی وڈ بی اے ڈاکٹر ان فیوچر، آئی ہیو چوزن بایولوجی، مجھے میڈیکل سائنسز کا شوق تھا، ڈائریکشن بھی ادھر کی تھی، پھر میرا اے ایم سی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا لکیلی، لیکن بعد میں خدا جس طرف کسی رستے اختیار دینا چاہتا ہے وہ خداوند کی راہیں
فرق ہیں, انسان کے ارادے فرق ہیں. خداوند اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ کن کن شعبوں میں کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے وہاں یوز کرے. ونڈرفل. تو پھر میں موو کیا ٹیچنگ کی طرف. تو میں نے کہا اگر میں ایک ڈاکٹر بنتا ہوں, دس واز مائی تھاٹ, اگر میں ایک ڈاکٹر بنتا ہوں تو میں ٹھیک ہے میں میڈیکلی لوگوں کی لائف کو سیو کروں گا یا کچھ کروں گا, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, تو کیوں نہ میں اور ڈاکٹرز پروڈیوس کروں. تو آئی ہیو چوزن ٹیچنگ لائن. اوکے. تو پھر میں نے مختلف انسٹیٹیوٹس میں ایز اے ہیڈ کام کیا ہے. پھر انسٹیٹیوٹس میں ہیڈ کے علاوہ میں آج کل پریکٹیکل ٹیچنگ کے اندر ہوں کیونکہ مجھے یہاں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. آئی سی. اب سر میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ ہماری کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ بیکورڈ کمیونٹی ہے, یا تو آپ کیا ریزنس دیکھتے ہیں؟ آپ نے جو ٹائم اسپینڈ کیا یا لوگوں سے ملے اور جو آبزرویشنس کی ہیں, اور آپ خود بھی سوشلی ان رہتے ہیں, تو مطلب آپ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے مین ریزن آف بیکورڈنس کیا ہے, اور یا اس میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے چند سالوں میں, جیسا کہ لوگ اب ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور ابھی خدا کے شکر سے مختلف جگہوں پہ وہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں, تو کہاں پہ آپ فلا دیکھتے ہیں؟ ایجوکیشن کی کمی ہے, فائنینسز کی کمی ہے, ڈیڈیکیشن نہیں ہے, آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے, کس چیز کو آپ فیل کرتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ جس ارض پاک پر یعنی پاکستان جہاں پر ہم رہتے ہیں, ہمارا ملک ہے, اس کی اپنی صورتحال پر اگر ہم غور کر لیں, لٹریسی ریٹ کو چیک کر لیں اگر, تو لٹریسی ریٹ ہمارا 2015 یا 14 کے چارٹ میں جو اسٹیٹسٹک دکھائی جاتی ہیں یا پیش کی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے, ان کے مطابق اگر میں بات کر لوں تو اس وقت ہمارا 60 تھا, 60% ہمارا لٹریسی ریٹ تھا اوور آل پاکستان. دین وی ول کم ٹو آر اون کمیونٹی کرسچن, اپنے لوگوں کی بات ہم بعد میں کر لیتے ہیں. تو 60% ڈکلائن آیا 16 میں, 16 اور 17 کے اسٹیٹسٹک دیکھیں تو وہ آ رہا ہے آپ کا 58, وہ ریڈیوس ہو گیا 2%. ہم ان ریزنز کو بھی دیکھیں گے, اپنے لوگوں کی بھی ہمارا آج موقع ہے تو ہم اپنے لوگوں کو سے بات کر لیں کہ ہمارے لوگوں کا اگر لٹریسی ریٹ ہے تو انتہائی کم ہے. پاپولیشن کا ٹوٹل پاپولیشن ہماری ہے یعنی پاکستان کی وہ 21 کروڑ ہے. اگر اس میں سے دیکھیں تو ہم 1.6% ہیں ہم لوگ. اگر ہم 1.6% ہیں تو ہمارا لٹریسی ریٹ پتہ کیا ہے؟ جو پرائمری پاس ہیں ہمارے وہ 6%, جو پرائمری سے آگے ہیں میڈل کر لیا ہیں وہ ہمارے ہو گئے 5%, جو ہمارے لوگوں نے کر لیا کالج تک پہنچ گئے وہ آگے 3%, جو ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی اور پوسٹ گریجویشن کی جن کی ڈگریز ہیں وہ 0.5% کا ریٹ ہے. تو میرے لیے اور تمام آپ جیسے سینسیٹیو لوگوں کے لیے جو قوم کا درد رکھتے ہیں ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج ہم اے آر کورنیلیس کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ آج ہم سیسل چودھری کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ آج جون ایلیا کیوں نہیں پیدا کیا جا رہا؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ ایجوکیشن میں ہماری بہت ساری کنٹریبیوشن ہے, ہمارے اسکولس, ہمارے انسٹیٹیوٹس, ہمارے لوگ, پھر ہم پیچھے کیوں؟ the biggest reason میں بھی غلط ہو لیکن میری observation ہے, میں آڈینس کو آپ نے کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری observation ہے being as a educationist, ہم جہاں پہ پرابلم فیل کرتا ہوں میں یا میرے جیسے کئی دوست جو میرے اسی پیشہ سے جڑے ہوئے ہیں یا سماجی کارکن ہیں جو قوم کی فکر رکھتے ہیں, وہ اس فکر میں ہے, اس پریشانی میں ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک خاص پلاننگ کے تحت 2-3 دن پہلے بھی میری ایک بشپ صاحب سے میٹنگ ہوئی تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بھی میرے نالج میں اضافہ کیا, میں نے بھی انہیں بات بتائی کہ کسی خاص لابی کے تحت ہمارے بچوں کو نشہ آور چیزوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے. اب ہماری روزی روٹی نہیں پوری ہوتی. وجہ کیا ہے؟ یہ کرس ہے, بیبلیکلی دس از اے کرس کہ ہم امیر کیوں نہیں ہو رہے, نہ علم کی دولت سے, نہ شہرت کی دولت سے, نہ روپے پیسے کی دولت سے. تو کہا جاتا ہے کہ علم ایک دولت ہے, علم بڑی دولت ہے. ہم جب چھوٹے تھے تمہاری کتابوں پہ خاص ایک چلتا تھا, لکھا ہوتا تھا, ایک سلوگن لکھا ہوتا تھا کہ علم بڑی دولت ہے.
بے علم حاصل وہی کرے گا. کیا آپ اور میں یا عام لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو سٹی اور بیکن میں بھیج سکتے ہیں؟ ایک بڑے برانڈز ہیں نا یہ. کیا کانوینٹ کی فیس یا کسی بڑے کیتھیڈرل کی فی ہم پے کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکول رہ گئی. گورنمنٹ اسکول میں اگر بچہ جا رہا ہے تو 5ویں 6ویں تک تو جو 6% ریٹ ہے ہمارا اچھا ہے. آگے فیس کون دے گا؟ بچے ہیں 5 6 7 گھر میں، کمانے والا ایک ہے. تو سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ اور پھر پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے. جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، اٹس ونڈرفل پروگرام، آئی اپریشیٹ یو، کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندانوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فوکس کریں. جب ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن ہوگی، آپ کا بچہ گریڈ 5 کرے یا گریڈ 10 کرے، لیکن اسے ارننگ کا پتہ ہو. اگر وہ ارن کرے گا تو باقی اگلی جنریشن کو کم از کم وہ سپورٹ کر کے اس لیول پہ لے آئے گا جہاں دوسری قومیں رہ رہی ہیں. دیٹس گڈ، ونڈرفل. مطلب ابھی پروفیسر صاحب نے فوکس کیا اس بات پہ کہ یہ پیرنٹس کی بھی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے، انڈیویجولس کی تو ایک رسپانسبلٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والدین کی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کنسرن ہوں، فکر مند ہوں کہ جی وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم سر سے ڈسکس کریں گے کہ ابھی ہمیں کن فیلڈس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں مثلا CSS کرنا چاہیے اپنے بچوں کو، چونکہ مائنورٹیز کوٹا بھی اویلیبل ہے، گورنمنٹ جابس میں جانا چاہیے، بزنس میں جانا چاہیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا چاہیے، تاکہ ان فیوچر ہم ایز اے کمیونٹی اسٹینڈ کر سکیں، ایک اسٹرانگ کمیونٹی کے طور پہ. پروفیسر صاحب بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. آج اس کی ضرورت ہے، اس طرح کی سوچ لانے کی ضرورت ہے، اپنی سوسائٹی کو اویئر کرنے کی، اپنی کمیونٹی کو بتانے کی ضرورت ہے. بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اویئر کرنے کے لیے یا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں تو میں کچھ کر سکتا ہوں. جب وہ فیلڈ میں جانے کی ٹائم آتا ہے تب تک وہ اوور ایج ہو جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. CSS ہو، PMS ہو، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو یا باقی صوبوں کی سروس کمیشن کا ہو، سروس کمیشن کے بھی اچھا ہے، لیکن وہی بات آ گئی بنیادی طور پر گریجویٹ ہوتے ہوتے تک بھی تو آپ کو پیورٹی چاہیے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے. ایجوکیشن صحیح معنوں میں چاہیے. تو میں جہاں جہاں ان بڑی فیلڈز کا نام لیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، شکر ہے خداوند کا کہ اب لوگ خاندان اس پہ غور کر رہے ہیں کہ صرف نرسز نہیں پروڈیوس کر رہے ہم ڈاکٹرز بنا رہے ہیں. ہم صرف منشی نہیں دے رہے، ہم ایڈوکیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم نہ صرف ٹیچر پروڈیوس کر رہے ہیں بلکہ ہم ہیڈز بنا رہے ہیں. نہ صرف ہم جو ہے وہ اپینین کی یا کوئی اور چھوٹی جابس ہیں، ہم صرف انہی پہ فوکس نہیں کر رہے. ہماری قوم میں اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا اور سوشل ایکٹیوسٹ کا، پیرنٹس کا، چرچز کا پرائم رول، چرچز کا، چرچز لیڈرشپ کا امپورٹنٹ رول ہے. چرچز لیڈرشپ کا امپورٹنٹ رول ہے کہ چرچز لیڈرشپ جب سرمن دیتے ہیں پاسٹر صاحب تو اٹ شوڈ بی ویری امپریسو. ہمیں اسپرچولی بھی انہینس کریں اور ایسے پروگرام نوجوانوں کے لیے لانچ کیے جائیں چرچ کی بیس پر، کہ جہاں پر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے. مذہبی طور پر تو آج بہت زیادہ چرچز ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، لوگوں کے پاس اویئرنیس بھی آ رہی ہے. مگر اگر چرچ جسے ہم اپنا دوسرا گھر یا خدا کا گھر یا دعا کا گھر کہتے، اگر ہم وہاں سے ہوں تو ہم زیادہ ایجوکیٹ لوگوں کو کر سکتے ہیں اور مواقع بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. نہ صرف وہاں جائیں بلکہ میرا پھر فوکس اگین وہی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. آج آپ دیکھیں کہ ایک ہم پڑوسی ملکوں میں سے ذرا سا بارڈر لائن ملتی ہے ہمارے ساتھ سعودی عربیہ کی. سعودی عربیہ کے لوگ کام نہیں کرتے. ہمارا چھوٹے سے بڑا ایسوسیٹ انجینئر وہاں، لیبر ہماری وہاں، نرسز ہماری وہاں، ٹیچرز ہمارے وہاں، ڈاکٹرز ہمارے وہاں. تو وہاں کیا ہے کہ اور پھر اس میں سے ہماری کمیونٹی کے لوگ کم ہیں. تو ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ آلٹرنیٹ چیزیں بھی انڈرسٹینڈ کریں، آلٹرنیٹ چیزوں کو سمجھیں کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ بگننگ میں ہی پیک پہ پہنچ جائیں. بگننگ میں ہم پیک پہ نہیں پہنچ سکتے، کچھ جنریشنز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. اگر وہ سیکریفائز کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ اگلی جنریشنز کو ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. جیسے مثال ہے ایک جنریشن گھر دے دے،
صحیح. ایک جنریشن گھر کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں سہولیات ہیں وہ دے, تو وہ نہیں اسٹرگل کرنا پڑے گی, وہ وہاں سے فاؤنڈیشن ہوگی, آگے شروع کریں گے. ٹیکنیکل ایجوکیشن از سو امپورٹنٹ فار ایوری باڈی, چاہے اسے آتا ہو. چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس نے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کتنا فوکس کیا, کتنا وہ آگے آ گیا, ترقی کر لی. جاپنیز ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فوکس کرتے ہیں, امپروو کرتے ہیں. 77 سے لے کے 88 تک ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا اسکولوں کے اندر. لانچ کسی گورنمنٹ نے کیا, تو اس وقت کی گورنمنٹ نے کیا تھا, تو بڑا اچھا رہا اس کا ریسپانس. ہم نے بڑا کچھ پروڈیوس کیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم اگر نہیں کر سکتے, وہ بچے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پڑھتا ہی نہیں, پڑھ ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا, تو بھائی اس کو آپ ٹریننگ کروا دیں. یہ میں کہنا چاہوں گا آج چرچ لیڈرشپ سے, جو چرچز بہت زیادہ اسٹیبلش ہیں, خداوند نے ان کو مالا مال کر رکھا ہے, جن کانگریگیشنز کو. وہ 2-3 انسٹیٹیوٹس کا نام ہے, ایک سرگودا میں ہے ایس آئی ٹی, اور ایک گجرانوالہ میں ہے. مجھے کوئی تیسرا انسٹیٹیوٹ شاید میرے نالج میں نہ ہو. اگر ایسے انسٹیٹیوٹ ان کے اپنے شہروں میں ہوں تو یقینی طور پر وہ ترقی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی ایسے پروفیشنز کے لیے ایک اپنا پروگرام لانچ کیا ہوا ہے. ویری گڈ, دیٹس ونڈرفل. سو ہم سر پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ نے بڑی یوزفل باتیں شیئر کی, اور ہمارے جو ویورز جہاں پہ اس پروگرام کو ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, یقینی طور پر ان کی کافی یوزفل ثابت ہوں گی, اور دے ول ریئلی بی موٹیویٹیڈ آفٹر یور ڈسکشن. تو سر کوئی ورڈ آف ایڈوائس, یو ہیو 5 minutes ود یو, اینڈ فار کرسچن یوتھ, فار پیرنٹس, چرچ لیڈرشپ, یو ہیو گاٹ دا پلیٹفارم اینڈ 5 minutes ود یو, سو وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, اینڈ دیٹ کین بی اے سورس آف امپرومنٹ, اپلفٹ فار فیملیز اور انڈیویجولس. ہمیں آئزک ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آئزک ٹی وی نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے ویژن کے اوپر کام کیا. لوگ ویژنری نہیں ہیں, لوگوں کے گول ضرور ہیں, لیکن گول اچیو کرنے کا پاتھ یا ٹریک نہیں ہے کہ ہاؤ وڈ وی سکسیڈ ان آر گولز, کہ میرے سارے ڈریمز کیسے کمپلیٹ ہوں گے. ان ڈریمز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ جاب نہیں ہے, کوئی ڈیفیکلٹ, nothing is impossible in the world. صرف ایک ہی فارمولا ہے جو کہ بہت مشکل ترین ہے. نظم ہم نے پڑھی تھی بہت, کوئی 6ٹھی 7ویں جماعت میں, کوشش کیے جاؤ میرے دوستو, کوشش کیے جاؤ میرے دوستو. تو اس کا ایک شعر میں کہنا چاہوں گا, جو پتھر پہ پانی پڑے متصل, جو پتھر پہ پانی پڑے متصل, تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. اگر ہم ریگولر اسٹرگل کریں گے, ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے ایسے چرچز اسٹیبلش ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کے کمال کر دیا, ایسی ترقی کر لی. وہ ترقی کے راز کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ خداوند اپنے خدا کے آگے باقاعدگی سے جھکیں. اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنے کے لیے اپنے قبلہ کو, اپنے کعبہ کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے. یعنی میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. تو جب خداوند سے ہم امید لگاتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں, تو اسٹرگل کرنے کا کیا ٹریک ہوتا ہے؟ فارمل ایجوکیشن ہے, انفارمل ایجوکیشن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ریلیجیس ایجوکیشن ہے. ہم کبھی ریلیجیس ایجوکیشن کا ذکر نہیں کرتے. اگر اپنے گھروں میں آپ خاندانی عبادات کریں گے, ریگولیرٹی آئے گی, اس ریگولیرٹی کو آپ کی فارمل ایجوکیشن پہ اثر پڑے گا. آپ فارمل ایجوکیشن کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کارپینٹر ہیں, آپ کوئی کوبلر ہیں, آپ کوئی اور چھوٹا کام کرتے ہیں, کوئی بڑا کام کرتے ہیں, لیکن کنسسٹنسی چاہیے, مستقل مزاجی چاہیے. تو تبھی بڑے بڑے, آپ رائے جتنا بھی ایمان رکھتے ہوں, تو اس پہاڑ کو کہیں کہ یہاں سے جا سمندر میں گر, تو کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ بھی گر جائے گا. لیکن کیا ہے ہمیں محنت کی. جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں, آپ اپنے لیے راہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کرام کو, اپنے والدین کو, اپنے محلے کے سوشل ایکٹیوسٹ کو, اپنی چرچ لیڈرشپ کو ضرور انفارم کریں, ضرور کہیں, ان سے ضرور پوچھیں. کیونکہ آپ کی تھرسٹ جب تک نہیں ہوگی, جب تک آپ کو پیاس نہیں ہوگی, تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یقینی طور پر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مرتبہ بھی, شہرت بھی, مقام بھی, حیثیت بھی,
تو اگر یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ بات ایک ہی ہے، وہ ہے محنت۔ تو محنت کریں گے تو کوشش کیے جاؤ میرے دوستوں، تو یقینی طور پر خداوند آپ کو بابرکت کرے گا اور آپ کی تمام منازل کو آسان کرے گا۔ لیکن اس میں ایک ہی جو ہے بات، وہ محنت کی ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سو بہت اچھے سر آپ کے ایکسپیرینس، اور یقینی طور پر ہمارے جو ویورس نے آج جو ڈسکشن ہم نے کی، دیٹ ول ریئلی بی اے سورس آف امپرومنٹ فار آور ویورس جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ سو ویورس، اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے جو آج ہم نے آج کے ڈسکشن سے سیکھا، اس میں چند باتیں کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لائف میں کسی بھی مقام کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر کسی کا ایک ایم ہے، گول تک پہنچنا۔ آپ جب اسپیشلی ٹین ایج میں ہوتے ہیں، مثلاً پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کو بڑے ہو کے ہم یہ بنوانا چاہتے ہیں، یا ٹین ایجرز بھی سوچتے ہیں کہ جب آپ ان سے ڈسکشن کریں تو وہ کہیں گے کہ ہم بڑے ہو کے یہ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ اس چیز سے اویئر ہوں کہ آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب تک آپ ان چیلنجز سے اویئر نہیں ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو آپ اپنے گول تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ بنائیں تاکہ آپ اپنے گولز تک پہنچ سکیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ یہ صرف انڈیویجولس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہم سم ٹائمس انڈیویجولس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ انڈیویجول سے ہی فیملیز ہیں، فیملی سے سوسائٹی، اور سوسائٹی سے نیشن، اور دین نیشن سے کنٹری ہے، تو یہ پوری ایک چین ہوتی ہے، ایک سوشل سرکل کی چین ہے۔ لیکن انڈیویجول کی امپرومنٹ میں بھی بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں جو اس کو اپلفٹ کرتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے اس کے والدین، جب تک اس کے والدین کنسرن نہیں ہوں گے تو آپ بے شک بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتے، آپ کا اس فیلڈ میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اپ کمنگ جنریشن ہے ان کے لیے ضرور فکر مند ہوں، ان کو گولز دیں کہ آپ ریئلسٹک گول، یعنی کہ حقیقت پسند گولز کون سے ہیں جن کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے اور آپ کو لائف کے ان گولز تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ انڈیویجولس کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ چرچ لیڈرشپ کا بھی ہے۔ چرچ ایک بڑا اسٹرانگ یونٹ ہے، ایک اسٹرانگ ادارہ ہے، اور میں ہر دفعہ اپنے اس پروگرام میں جہاں کہیں پہ بھی دیکھا رہتا ہے، اور پھر مجھے اکثر بعد میں فون کالز بھی آتی ہیں، بڑا اچھا بھی لگتا ہے، مجھے میسنجرز پہ بھی میسیجز آتے ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں، تو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ مطلب بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس پروگرام سے موٹیویٹ ہونے کے بعد ہم نے اپنے چرچز میں یہ ایکسرسائزز شروع کی ہیں، کریئر کونسلنگس کے سیمینار شروع کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کے سیشن شروع کیے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک چرچ یا دو چرچ کی رسپانسبلٹی نہیں، اوور آل تمام چرچز کی ذمہ داری ہے، تمام پاسٹرز کی، کہ صرف ان کا مقصد ظاہر بظاہر کے خادم ہوتے ہوئے کلام سنانا ہے، یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلیسیا کے لوگوں کو تعلیمی اور سماجی آگاہی فراہم کرنا بھی چرچ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اپنی اس ذمہ داری کو بھی پورا کریں تاکہ آپ کلیکٹیولی طور پر ہم نیشن بلڈنگ کے اس خواب تک پہنچ سکیں جس کے لیے آپ کی ان ایفرٹس کی یقینی طور پر ہمیں ضرورت ہے۔ تھرڈلی یہ کہ جب ہم اپنے گولز کی بات کرتے ہیں، گولز کو اچیو کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے ضروری چیز ہے وہ محنت کرنا ہے، جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے بڑا اچھا خوبصورت شعر بھی سنایا، اور اس شعر سے میں اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں گولز، لیکن وہ صرف خواب دیکھنے سے آپ کے گولز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے۔ یہ ایک یقینی بات ہے کہ خواب، ڈریم دیکھیں ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن ڈریمز دیکھنے سے یو کانٹ بی اے سکسیزفل مین، یو کین بی اے سکسیزفل پرسن سبجیکٹ ٹو کہ آپ اس کے لیے کیا پلان کرتے ہیں، آپ نے کون سا رستہ اختیار کیا ہے، آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کا جو گول ہے وہ مسلسل اس اپنے منزل تک پہنچنے تک جو ہے وہ اب کا تسلسل برقرار ہے۔ سم ٹائم ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی گول پہ نہیں پہنچ رہے، تو اس میں چند چیزیں جو ہوتی ہیں کہ تسلسل نہیں ہوتا، سم ٹائمز ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا گول ہی نہیں ہمیں مل رہا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ سم ٹائمز ہم شاید حقیقت پسند نہیں ہوتے، ریئلسٹک نہیں ہوتے، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ پھر سم ٹائمز جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ہمارے آگے پیچھے جو سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا کہ
جہاں پر محنت کرنا اور آپ کی ذہانت کاؤنٹ کرتی ہے وہاں پہ اس چیز کی صلاحیت بھی بڑی کاؤنٹ ہے کہ آپ چیلنجز کو یا مشکلات کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ سینس جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ, جو کہ آج کے ہمارے اس پروگرام سے ہم نے سیکھا بھی. تو امید ہے کہ ہر دفعہ کی طرح یہ پروگرام آپ کے لیے سیکھنے کا باعث بنا ہوگا, بابرکت ثابت ہوا ہوگا, اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں, اور فیڈ بیک سے ہمیں یہ جانچنے میں کہ آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں. جس طرح کہ میں نے بتایا بھی درمیان میں کہ بہت ساری جگہوں پر ان سیشنز کو شروع کیا گیا ہے, اور یہ کہ بڑی اچھی ایک حوصلہ افزا بات ہے جو کہ اوور آل کمیونٹی کے اپلفٹ میں اپنا رول پلے کرے گی. آپ کو ہر دفعہ کی طرح بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد کی ایک پراؤڈ پریزنٹیشن ہے, جس میں ہمارے کوآرڈینیشن ٹیم کے انچارج جناب زاہد انور صاحب اور ہمارے کیمرہ مین نتھینیل مغل کے ساتھ آپ کے ہوسٹ پروفیسر رابن داؤد کو اجازت دیں. اور ہر دفعہ کی طرح جس طرح کہ آپ کو ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, جو ہم غیر مسیح معاشرے میں, اس غیر مسیح معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھے امبیسڈر آف کرائسٹ بنیں. آپ ایک اچھے امبیسڈر آف کرائسٹ بنیں تاکہ آپ کی زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.